لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں گناہوں کے برے آثار اور برے نتائج اور گناہوں کے دنیاوی نقصانات اور اخروی نقصانات اور قبر میں جو گناہوں کے برے آثار ہے و نتائج ہے، اس حوالے سے مختصر سے گفتگو کیا گیا ہے. آج آپ کی خدمت میں گناہان کبیرہ کی ایک مختصر سے ایک فہرست بیان کرنا ہے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں. ایک گناہ کبیرہ ہے اور دوسرا جو ہے گناہ صغیرہ ہے. پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے، اگر ہم گناہان کبیرہ سے اجتناب کریں، گناہان کبیرہ کو ترک کریں، گناہان کبیرہ کو چھوڑ دیں، تو خدا نے ہم سے دو وعدے کیے ہیں. ایک، ہمارے جو چھوٹے گناہ ہیں، جو گناہان صغیرہ ہے، اس کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جنت میں جگہ عطا کرنے کا اور عظیم بزرگ مقام عطا کرنے کا وعدہ قرآن میں خدا نے ہم سے کیا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اس آیت میں پروردگار عالم نے دو اہم وعدے انسانوں سے، مومنین سے خدا نے وعدہ کیا ہے. سب سے پہلا وعدہ یہ ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر جو گناہان کبیرہ ہے، جو شریعت میں بزرگ گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، ان سے اگر تم اجتناب کرو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو بخش دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے. یہ پہلا وعدہ. اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ وہ ندخلکم مدخلا کریما، جو انتہائی کرامت اور بزرگی کی جگہ ہے، جو انبیاء کی جگہ ہے، جنت جیسی عظیم جگہ میں تمہیں جگہ جو ہے عطا کریں گے. لہٰذا جنت کا وعدہ ہے اور مغفرت کا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گناہان کبیرہ سے اجتناب کرے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. اب گناہان کبیرہ سے اجتناب کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اہم ترین جو عبودیت کا فریضہ ہے اور عبودیت کی جو ذمہ داری ہے، وہ گناہان کبیرہ کی شناخت حاصل کرنا ہے، پہچاننا ہے کہ گناہ کیا ہے، وہ بزرگ گناہ کون کون سے ہیں جن کو قرآن نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، ائمہ طاہرین نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. اور پہچاننے کے بعد پھر اس سے اجتناب کرنا ہے. اجتناب دوسرا مرحلہ ہے اور پہچاننا اور گناہ کی شناخت حاصل کرنا یہ پہلا مرحلہ ہے. تو آئیے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور معصومین کی روایات کی روشنی میں پہلے ہم گناہوں کو پہچانتے ہیں، ان کی فہرست آپ کی خدمت میں ہم بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں فہرست بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر ان گناہوں سے اجتناب کرنے کی اور ان گناہوں کو ترک کرنے کی پھر کوشش کریں تو یقیناً پھر ہمارے لیے دونوں جہانوں کی سعادت اور کامیابی
دنیا میں بھی خوش نصیبی اور کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی جنت میں جگہ اس وقت ملے گی جب ہم گناہوں سے اجتناب کریں، جس سے کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے۔ ایک تفصیلی ایک روایت ہے جس کو جناب شیخ صدوق نے عیون اخبار الرضا میں گناہوں کے بحث میں بیان کیا ہے، اور شہید بزرگوار جناب شہید دستغیب نے گناہان کبیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 پر یہ روایت جو ہے گناہان کبیرہ کی فہرست کو بیان کرتے ہوئے جناب شہید نے ذکر کیا ہے۔ اس روایت میں سب سے پہلے جناب عبدالعظیم حسنی، جن کا عظیم روضہ جو ہے تہران میں ہے اور دنیا سے مومنین زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور بہت عظیم بارگاہ ملکوتی ہے، جناب عبدالعظیم حسنی کی عظیم فضیلت اور مقام ہے، ان کی زیارت کی تاکید بھی ہے۔ جناب عبدالعظیم حسنی نے حضرت امام محمد تقی سے اور جناب امام محمد تقی نے حضرت امام رضا سے اور امام رضا نے ان کے پدر بزرگوار حضرت امام موسیٰ بن جعفر سے، اور امام موسیٰ بن جعفر نے ارشاد فرمایا، ایک دن جو ہے حضرت امام صادق کے صحابیوں میں سے ایک بزرگ صحابی عمر ابن عبید امام صادق کی خدمت میں وارد ہوا اور انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو بزرگ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور جو برائیاں ہیں اور خامیاں ہیں ان کی جو ہے نا اجتناب کرتے ہیں۔ امام صادق کی خدمت میں وارد ہو کر جب عمر ابن عبید نے اس آیت کی تلاوت کی پھر خاموش ہو گئے، تو امام صادق نے ان سے سوال کیا، آپ خاموش کیوں ہوئے اور آیت پڑھ کے ساکت ہو گئے، خاموش ہو گئے؟ تو جناب عمر ابن عبید نے صادق آل محمد کی خدمت میں عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میں چاہتا ہوں گناہان کبیرہ کی فہرست قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں سمجھوں اور گناہان کبیرہ کو پہچاننے کے بعد پھر ان کو ترک کروں اور ان کو اپنی زندگی سے دور کروں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں گناہان کبیرہ کی فہرست بیان کریں۔ جب امام کی صحابی نے امام صادق سے یہ تقاضا کیا کہ آپ مجھے گناہان کبیرہ کی فہرست بیان کریں اور وہ بھی قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، یعنی قرآن کی روشنی میں کون کون سے گناہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے وہ آپ مجھے بیان کریں تاکہ میں ان بزرگ گناہوں کو ترک کروں اور ان سے اجتناب کروں اور خدا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کروں۔ پھر حضرت امام صادق نے 20 گناہوں کو اس روایت میں بیان کیا ہے اور ہر ایک گناہ کی جو ہے گناہ ہونے کے اوپر قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا ہے اور اس گناہ کرنے والے کے لیے عذاب اور عقاب کو بھی بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں فہرست بیان کر رہا ہوں یہ گناہان کبیرہ ہے، بزرگ گناہ ہیں، ان گناہوں کا انجام دینے والوں کے لیے پروردگار عالم نے قرآن پاک میں جہنم کا اعلان کیا ہے، عذاب کا اعلان کیا ہے، اور ان کی گناہ کبیرہ ہونے کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے۔ حضرت عبدالعظیم حسنی نے روایت فرمایا ہے، کہا کہ مجھے بیان کیا حضرت امام محمد تقی نے کہ ان کا جو کنیہ ہے ابو جعفر ثانی ہے، ابو جعفر اول حضرت محمد باقر کا جو ہے کنیہ ہے، ابو جعفر ثانی جو ہے امام محمد تقی کا کنیہ ہے۔ مجھے امام محمد تقی نے فرمایا، یعنی عبدالعظیم حسنی فرما رہا ہے، یہ حضرت امام محمد تقی نے مجھے بیان کیا، قال سمعت ابی یقول، میرے پدر بزرگوار یعنی امام رضا نے فرمایا، سمعت ابی موسیٰ بن جعفر، امام رضا نے فرمایا میرے پدر بزرگوار حضرت امام موسیٰ بن جعفر نے فرمایا، یقول دخل عمر بن عبید علی ابی عبداللہ، کہ عمر بن عبید امام صادق کے صحابیوں میں سے ہے، وہ حضرت امام صادق کی خدمت میں وارد ہوئے، فلما سلم وجلس تلا هذه الآیہ، عمر بن عبید جب حضرت امام صادق کی بارگاہ میں وارد ہوئے تو مولا کو سلام کیا اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ امامت میں امام صادق کی خدمت میں امام کے حضور میں بیٹھ گئے اور پھر اس آیت کی تلاوت کی عمر ابن عبید نے، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو بزرگ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ کبائر الاسم، اسم کے معنی گناہ ہے، کبائر کے معنی بزرگ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش، اور جو بڑی برائیاں ہیں
اور خامیاں ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ ثم امسکا، یہ آیت پڑھ کے خاموش ہوئے عمر ابن عبید۔ فقال ابو عبداللہ ما امسککا، کہ تم کیوں خاموش ہوئے، کس بات نے تمہیں خاموش کیا؟ قال احب ان اعرف کبائر من کتاب اللہ، میں چاہتا ہوں کہ گناہان کبیرہ کو پہچان لوں، اس کی معرفت حاصل کروں قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں۔ دیکھیں آل محمد کے جو اصحاب ہیں، ان کے جو صحابی ہیں، وہ صاحبان فضل و کرم ہیں، یعنی واقعاً اہل معرفت ہے کہ انہوں نے ہم تک ہزاروں روایات اور آل محمد کے ارشادات ہم تک پہنچائے ہیں۔ لہٰذا اس راوی نے، مولا کے صحابی نے یہ تقاضا کی کہ ہم آپ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن کی معرفت کر رکھنے والے روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، لہٰذا زبان امامت سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں کون کون سے گناہ جو ہے وہ گناہان کبیرہ ہے جن سے اجتناب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لہٰذا آپ مجھے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں گناہان کبیرہ بیان کریں۔ میں چاہتا ہوں گناہان کبیرہ کی معرفت حاصل کروں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، ان اعرفا، معرفت حاصل کروں، کبائر، گناہان کبیرہ کی، من کتاب اللہ، وہ بھی قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں۔ فقال لہ ابو عبداللہ، حضرت امام صادق نے بیان کیا اس راوی کو، یا عمر اکبر الکبائر، اے عمر ابن عبید، جو بزرگ ترین گناہ ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے اور ان سے اجتناب کیے بغیر انسانیت کے لیے نجات نہیں ہے، انسان کے لیے مغفرت نہیں ہے، وہ بزرگ گناہان کبیرہ یہ ہیں جس کی فہرست کو مولا امام صادق نے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بیان کیا۔ سب سے پہلے فرمایا یا عمر اکبر الکبائر الشرک باللہ، گناہوں میں سے ایک بزرگ ترین گناہ اور جس کو اکبر الکبائر بھی کہا گیا ہے اور ظلم عظیم بھی کہا گیا ہے، وہ خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا۔ شرک گناہان کبیرہ میں سے ہے اور روایت میں اس کو اکبر الکبائر کہا ہے، یعنی گناہان کبیرہ میں سے بھی بزرگ ترین گناہ۔ گناہان کبیرہ بہت زیادہ ہے لیکن ان میں سے جو بزرگ ترین گناہ ہے وہ خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا اور خدا کو وحدہ لا شریک نہیں ماننا۔ فرمایا الشرک باللہ، خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا، یہ سب سے پہلا گناہ ہے۔ جیسے کہ سورہ مبارکہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا اللہ کے ذات میں کسی کو شریک قرار نہیں دینا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی شریک نہیں ہے، وہ ذات معبود تنہا ہے، زمینوں میں، آسمانوں میں، پوری کائنات میں صرف اور صرف الوہیت اور ربوبیت اور خالقیت کا جو مالک و مستحق ہے، جو عبودیت اور بندگی کا لائق ہے، وہ صرف خدا کی ذات ہے، اس میں کسی کو شریک قرار نہیں دینا۔ اور ساتھ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے عظیم جو گناہ ہے وہ خدا کی ذات میں شریک قرار دینا ہے۔ ایک اور آیت میں آیا ہے، پروردگار عالم نے فرمایا خدا بندوں کی تمام گناہوں کو بخش دے گا سوائے اس کے کہ بندہ خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، خدا بخش دیتا ہے تمام گناہوں کو، لیکن اگر اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے گا تو یہ گناہ قابل مغفرت نہیں ہے، یہ قابل نجات نہیں ہے، قابل عفو نہیں ہے۔ یعنی وہ گناہ جو قابل مغفرت نہیں ہے، وہ گناہ جو اکبر الکبائر ہے، وہ گناہ جو ظلم عظیم ہے، وہ خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا۔ اور شرک کو بزرگ گناہ قرار دیتے ہوئے فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، وہ شخص جو خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے دیں، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی وہ انسان جو مشرک ہو اس پر جنت حرام ہے، اس کے اوپر جہنم میں جانا ضروری ہے۔ یعنی وہ انسان جو مشرک ہو جائے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اس پر جنت حرام ہے، جنت کی نعمتیں حرام ہیں، خدا کی رحمتیں حرام ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا سب سے پہلا گناہ جس کو عظیم گناہ قرار دیا ہے، گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، وہ خدا کی ذات میں شریک قرار دینا، اور اس کی انجام اور عاقبت یہ ہے کہ حرم اللہ علیہ الجنہ،
اس شخص پر جنت حرام ہے اور یہ شخص جہنمی ہے۔ یہ سب سے پہلا گناہ۔ بزرگ گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ، گناہان کبیرہ میں سے خدا کی رحمت سے مایوس ہونا۔ کسی بھی حالت میں انسان کو خدا کی رحمت سے، خدا کی مغفرت سے، خدا کی عنایات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار انسان بیماریوں کی طولانی ہونے کی وجہ سے یا مشکلات میں گر جانے کی وجہ سے، پریشانیاں جو ہیں وہ حد سے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، دعا کی اجابت سے مایوس ہوتے ہیں، اپنی بیماری کی شفا سے مایوس ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو کبھی اولاد جن کی آنی ہوئی ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ لہذا کسی بھی حالت میں انسان کو اپنی شفا سے مایوس نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ شفا کی امید رکھنی چاہیے۔ کبھی اپنی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ مغفرت کی امید رہنی چاہیے۔ کبھی خدا کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ خدا کے رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہو۔ اور رحمت سے مایوس ہونا، خدا کی عنایات اور الطاف سے مایوس ہونا، یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، کفر قرار دیا گیا ہے خدا کی رحمتوں سے مایوس ہونا۔ اس وجہ سے روایات میں آیا ہے مومن کبھی خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا ہے، اگرچہ گناہ کرے، اگرچہ خطا کرے، لیکن وہ اپنے آپ کو جہنمی مت سمجھے، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ خدا غفار الذنوب ہے، خدا ارحم الراحمین ہے، اس کی گناہوں کی مغفرت کی امید رکھیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امید اتنا رکھیں کہ پھر گناہ کبھی جو ہے نا گناہوں کی وجہ سے جہنم کے عقاب اس کی دل سے نکل جائے، ایسا نہیں۔ جہنم کا خوف بھی ضروری ہے، ادھر سے خدا کی رحمت کی امید بھی جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ لہٰذا امام نے فرمایا الیأس من روح اللہ تعالی، اور خدا کے رحمت سے مایوس ہونا یہ گناہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے مگر وہ قومیں جو کافر قومیں ہیں، جن کا خدا پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، اگر مایوس ہوا ہے تو یہ کفر ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسرا گناہ جو کہ قرآن پاک میں عظیم گناہوں میں سے قرار دیا ہے، الامن من مکر اللہ، خدا کی عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، خدا کی عقاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، یا خدا کی انتقام سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، یوں سمجھنا کہ مجھے کوئی عذاب نہیں کرے گا، مجھے جہنم میں نہیں بھیجے گا، میں جتنا بھی گناہ کروں خدا مجھے عقاب نہیں کرے گا، اور خدا جو ہے میرا کوئی انتقام نہیں لے گا، خدا کے عذاب میں کبھی گرفت میں نہیں آ جاؤں گا۔ یہ نظریہ رکھنا اس کو کہتے ہیں الامن من مکر اللہ، خدا کے عذاب سے، خدا کی گرفت سے، خدا کی عقاب سے، انتقام سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت میں آیا ہے لأن اللہ تعالی یقول، امام صادق نے فرمایا لا یأمن من مکر اللہ الا القوم الخاسرون، امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، لا یأمن مکر اللہ، خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے الا القوم الخاسرون، مگر وہ قومیں جو بدبخت قومیں ہیں، جو خسارت اور گھاٹا اٹھانے والے اور بدبخت اور بدنصیب ہونے والے قوموں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے محفوظ سمجھتے ہیں، خدا کے عقاب سے جو ہے نا وہ امان میں سمجھتے ہیں۔ لہٰذا انسان خدا کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، عقاب الہی سے ڈرتے رہنا چاہیے، عذاب جہنم سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہی جو خوف ہے، جہنم کا خوف، عذاب کا خوف، قبر کی عقاب کا خوف، یہی انسان کو واجبات کی طرف اور خدا کی اطاعت کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتی ہے۔ اگر کبھی انسان کی دل سے خوف اتر جائے تو پھر گناہوں میں آلودہ ہوتا ہے۔ روایت میں ہے لا یصلحہ الا المؤمن، مومن کی اصلاح نہیں ہوتا ہے مگر خوف خدا۔ خوف خدا انسان کے لیے بہت بڑا لگام ہے۔ بزرگ گناہوں میں سے جو انسان کی تقدیر کو بگاڑ دیتی ہے، دنیا کو بگاڑ دیتی ہے، آخرت کو بگاڑ دیتی ہے، وہ ماں باپ کی ناراضگی ہے اور ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اور اسی وجہ سے روایت میں ہے
رضا اللہ مع رضا الوالدین سخط اللہ مع سخط الوالدین۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ امام صادق نے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں گناہان کبیرہ کو بیان کرتے ہوئے چوتھا گناہ جو امام نے فرمایا منہا عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بزرگ گناہان کبیرہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو ظالم اور بدبخت قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو شقی اور جبار کہا گیا ہے۔ جبار کے معنی ستمگر، شقی کے معنی بدبخت۔ ارشاد رب العزت ہے، مولا نے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْآقَ جباراً شقیّا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو ستمگر، ظالم اور بدبخت کہا گیا ہے۔ لہذا وہ شخص جو ماں باپ کی ساتھ نیکی کرے، احسان کرے، خدمت کرے، ان کو راضی کرے، وہ خوش بخت اور خوش نصیب ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے عظیم رحمتیں ہیں۔ لیکن اس کے مقابل میں جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرے، انہیں ستائیں اور ان کی دل کو ٹھیس پہنچائے، اس شخص کو قرآن نے جبار کہا ہے، ستمگر و ظالم کہا ہے اور شقی کہا ہے۔ لہذا بزرگ گناہوں میں سے چوتھا جو گناہ ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو اذیت و آزار پہنچانا اور ان کی خدمت نہ کرنا ہے۔ گناہان کبیرہ میں سے ایک بزرگ گناہ انسان کا خون گرانا ہے، انسان کا خون بہانا ہے، انسان کو ناجائز اور ناحق طور پر قتل کرنا ہے۔ اگر کسی انسان کو ناحق طور پر قتل کیا گیا، اس کا خون زمین پہ گرایا گیا، یہ شخص نہ تنہا ایک انسان کا قاتل ہے بلکہ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں یہ پوری بشریت کا قاتل ہے۔ بزرگ گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ وہ انسان کا قتل کرنا ہے، انسان کا خون بہانا ہے، انسان کی زندگی کی چراغ کو گل کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ہے جس شخص نے ایک انسان کو قتل کیا وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، وہ پوری بشریت کا قاتل ہے، پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ من قتل نفسا، وہ انسان جس نے ایک انسان کو قتل کیا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری بشریت کو قتل کر دیا ہے۔ ایک انسان کا قاتل پوری بشریت کا قاتل ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں، آج کل پوری دنیا میں کتنی قتل و غارت گری ہے، قتل کا بازار گرم ہے، ہر جگہ پر انسان کا خون گر رہا ہے، اور وہ بھی ایک نہیں، دو نہیں، سو انسانوں کو ایک ہی جگہ پر قتل کیا جاتا ہے بم کے دھماکوں میں، کبھی مسجد میں دھماکہ، کبھی امام بارگاہ میں دھماکہ، اور کبھی جو ہے بازار میں دھماکہ۔ یہ حقیقت میں قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے انسان کی جو جان ہے، انسان کی جو عزت اور آبرو ہے، اس کو بہت اہمیت دیا ہے۔ انسان کے قتل کو، انسان کے خون کو بہت زیادہ اسلام نے اہمیت دیا ہے، اور قتل انسانی کو عظیم گناہ قرار دیا ہے، قتل انسانی کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ اب یہ لوگ جو فرقہ واریت میں مبتلا ہے اور اس عظیم گناہ میں مبتلا ہو کر عظیم بے گناہ انسانوں کو اور عظیم انسانوں کا خون بہا رہے ہیں، ان کا انجام اور ان کا عاقبت انتہائی دردناک ہے۔ اسی لیے حضرت امام صادق نے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں گناہوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نفس انسانی کا قتل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، مگر کہ اس کا قتل واجب ہو جائے، ضروری ہو جائے۔ جیسے اس نے کسی انسان کو قتل کر لیا ہو تو قصاص کے طور پر، یا اس نے معاذ اللہ پیغمبر کے شان میں گستاخی کیا ہو، یا ائمہ کو معاذ اللہ گالی دیا ہو، جس کو ساب النبی کہتے ہیں فقہ کتابوں میں، ساب النبی یقتل، ساب الائمۃ یقتل، ائمہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، ائمہ کو گالی دینے والے یا پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والے، یہ واجب القتل ہے۔ اس نے خود اپنے آپ کو قتل کرنے کی دانے پہ پہنچایا ہے، اپنے نفس کی، اپنی جان کی حرمت دی، یہ لوگ واجب القتل ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو بے گناہ انسان ہے ان کا قتل کرنا حرام ہے اور گناہان بزرگ میں سے ہے۔ چنانچہ قتل کا گناہ کبیرہ ہونے کو صریحاً بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مولانا مسعود نے اس آیت کو نقل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، وہ انسان جو کسی انسان کو قتل کرے
اس کی جو پاداش ہے، اس کی جو جزا ہے وہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے، وہ کبھی جہنم کی آگ سے نجات نہیں پائیں گے۔ لہذا گناہان کبیرہ میں سے 5ویں گناہ وہ انسان کا خون گرانا، انسان کو قتل کرنا، یہ بزرگ گناہوں میں سے ہے۔ دنیا اس عظیم گناہ میں آلودہ ہے۔ خدا مسلمانوں کو اور انسانوں کے خون میں ہاتھ کو رنگین کرنے والوں کو اس عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ حقیقت میں اس عظیم گناہ کے پیچھے صہیونسٹ اور یہودیوں کا ہاتھ ہے، اور انہی کی اشاروں کی وجہ سے اور انہی کی ایجنٹ بننے کی وجہ سے، انہی کا مزدور بننے کی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ ہر جگہ پر مسلمانوں کے خون سے دنیا رنگین ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو انسانوں کا خون بہاتے ہیں وہ خدا کے انتقام سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں بھی خدا کی عقوبت اور عذاب ہے، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ گناہان کبیرہ کی فہرست کو بیان کرتے ہوئے 6واں گناہ جو امام صادق نے فرمایا، قذف المحصنات۔ اسی پر میں آج کے درس کو اکتفا کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اس پر تو غور فرمائیں۔ انسانوں پر الزام لگانا، تہمت لگانا، کسی ناروا اور ناجائز چیز کی نسبت دینا، یہ عظیم گناہوں میں سے ہے۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہے فلاں جرم اس نے کیا ہے، یا مثال کے طور پر فلاں گناہ اس نے کیا ہے، بے گناہ انسانوں کے اوپر تہمت لگانا، بے گناہ انسانوں کی طرف گناہوں کی نسبت دینا، ان پر الزام تراشی کرنا، ان پر بہتان لگانا، الزام لگانا، یہ بزرگ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی بڑے دردناک عذاب ہے، اور بہت زیادہ اس کے برے آثار ہے۔ لہٰذا کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، کسی کی پاک دامنی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص پاک دامن اور پاکیزہ خواتین کے اوپر یا پاک دامن مردوں کے اوپر اگر ناجائز گناہوں کے اگر الزام لگا رہا ہے، یہ شخص جہنمی انسان ہے، اور اس کا جو عقاب ہے، اس کی جو عذاب ہے، بہت سخت ہے۔ چنانچہ امام صادق نے فرمایا، قذف المحصنات، بزرگ گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ تہمت لگانا ہے، پاک دامن انسانوں کی دامن پر الزام لگانا ہے، اور وہ بھی بڑے گناہوں کی نسبت دینا، بڑے گناہوں کی الزام لگانا۔ لأن اللہ تعالی یقول، امام صادق نے فرمایا، الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے، پاکیزہ انسانوں کو بدنام کرنے والے، ان لوگوں پر خدا نے لعنت کی ہے۔ دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ لعنت کے علاوہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ کن کے لیے عذاب عظیم ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو پاک اور پاکیزہ انسانوں کو بدنام کرتے ہیں، اور پاک دامن خواتین کے اوپر الزام لگاتے ہیں، پاک دامن مردوں پر الزام لگاتے ہیں، ان کو معاشرے میں بدنام کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تو انسان کو منہ بند رکھنا چاہیے، اور یہ عظیم جو الزامات ہیں اور یہ جو گناہ ہیں، یہ سخت عقاب رکھتا ہے، اور اس صورت میں آپ بچیں گے نہیں، آپ پر دنیا اور آخرت کی بھی لعنت ہے، اور آخرت کے عذاب بھی آپ کے لیے ہے۔ چنانچہ امام صادق نے فرمایا، لأن اللہ تعالی یقول، الزام لگانے والے اور پاک دامنوں کو متہم کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے عظیم عذاب ہے جو لوگوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص پاک دامن انسانوں پر تہمت لگائیں، الزام لگائیں، تو اس شخص کے اوپر 80 کوڑے کا مارنا واجب ہے۔ مومنین کرام، تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے، اپنی زبان پر کنٹرول کیجئے، اپنی نگاہ پر کنٹرول کیجئے۔ آپ آزاد نہیں ہیں، مومن آزاد نہیں ہے۔ روایت میں ہے، المؤمن ملجم، مومن پر لگام لگا ہوا ہے۔ آپ کی زبان پر لگام لگے، زبان پر کنٹرول ہونے چاہیے۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ اگر نہ لا سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کے اوپر 80 کوڑے مارو، ولا تقبل لهم شہادۃ ابدا، اور یہ فاسق ہوئے، ان کی گواہی کو بھی قبول نہ کرو۔ یہ اگر کسی چیز کی گواہی دے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق ہیں اور دین سے نکل چکے ہیں۔ کب انسان دین سے نکل جاتا ہے؟ جب پاک دامن مردوں پر الزام لگائے، پاک دامن عورتوں پر الزام لگائے۔ اسی کو فقہ کی اصطلاح میں قذف کہتے ہیں۔ قذف کی جو حد ہے، قذف کی جو سزا ہے، وہ 80 کوڑے ہیں۔
80 کوڑے کے علاوہ اس کو فاسق قرآن نے کہا ہے، اور اس کی گواہی کو قرآن نے رد کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس کو بے دین کہا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان آیات کی روشنی میں اور صادق آل محمد کی ان پاکیزہ کلمات کی روشنی میں تمام گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، خاص طور پر جو گناہان کبیرہ ہے۔ اس میں سے آپ کی خدمت میں 6 گناہ بیان کیا گیا ہے، باقی جو گناہوں کی فہرست ہے یہ اس میں 20 گناہوں کو مولانا بیان کیا ہے۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے تو باقی گناہوں کو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں اس کی فہرست کو بیان کروں گا۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، خدایا پروردگار ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی، اپنے دامن کو پاک و پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً وہ گناہ جن کو شریعت نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، اور قرآن میں ان گناہوں کا کرنے والوں کے لیے عذاب اور عقاب کی دھمکی دیا ہے۔ خدایا ان گناہوں سے بچ کے تیری رضا اور خوشنودی کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔